ما ضحك میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم پیدا کی گئی اس نے جہنم کو دیکھا ہے، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے اس فرشتے کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں ہے، ہنسی خوف نہیں اچھا ہے۔ ہم دیکھ رہے دیکھو گناہوں سے باز نہیں آتے، ہمارے عقیدے صحیح نہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں، کوئی حرکت صحیح ہے ہماری، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ اور نوجوانوں کا حال کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ 99% پٹری سے اتر چکے، انہیں نہ اللہ سے محبت، نہ اس کے رسول سے محبت، نہ اس کے دین سے محبت، دنیا اوہو موٹر سائیکل پر چلتے ہوئے دیکھو ہاں؟ لگتا ہے ان کے چہروں پر جو بدحواسی ہے، دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ ان کے چہرے کے اوپر رقص کرتی ہوئی نظر ہے، صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا۔ یہ کس نے سکھایا، کس نے تعلیم دی ہے یہ؟ رات بھر ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں اذان ہونے والی ہے چلو گھر چلو۔ اس نحوست کو گھر میں لیتا کون ہے، اس نحوست کو گھر میں لیتا کون ہے؟ ایسے ماں باپ ہیں جو ایسے منحوسوں کو گھر میں لیتے، اذان ہونے والی گھر چلو، یہ تم ہو کس مقام پر تم کھڑے ہوئے معلوم ہے تمہیں؟ تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گا جہنم میں، تم مسجد نہیں چھوڑو گے کبھی، سجدے میں پڑے رہو گے، کیا ایکٹنگ ہے وہ، ہاں وہ تو ایک موٹر سائیکل چلی سے دم اٹھی رہتی ہے اس کی اور اس میں لیٹ جا رہا ہو، اسے لیٹ جا، کیا کون ہے یہ لوگ ہیں؟ اور اتنی تیز رفتاری سے گزرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے جی جہاں تک ان کی نگاہ جاری ان کے باپ کی آراضی ہے، کوئی خوف نہیں ان کے دلوں میں، نہ انہیں اللہ کی معرفت ہے نہ رسول کی معرفت ہے، نہ انہیں عقیدے کا علم ہے اور نہ انہیں اعمال کا پتہ ہے، سیدھے سے نماز میں بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کو سیدھے سے رفع الیدین نہیں کرنا تھا، یہ رفع الیدین ہے، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، ہاں؟ رفع الیدین کو تو اللہ لوگ ہیں، رفع الیدین کا طریقہ معلوم ہے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، جی حذو منکبیہ، کاندھوں کے بالمقابل یا کانوں کے بالمقابل، ایسے نہیں کرنا ہے، کاندھوں کے بالمقابل یا کانوں کے بالمقابل، ہاں؟ یہ کون سا رفع الیدین؟ تو تمہاری تو نمازیں تک صحیح ہے، نمازیں تک صحیح، روٹین ہے، باہر دیکھو وہ جب تک نماز کا وقت ہو نہیں جائے گا چلتے رہیں گے، روٹین ہے، کہاں کھڑے ہوئے معلوم؟ آج تمہیں پوری حدیث کھلا دی جائے، پورا قرآن تمہارے کان میں اڈیل دیا جائے، جوں تک نہیں رہتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس دل کا ہے، یہ دل خراب ہو چکا ہے، دل خراب ہو چکا ہے، تم نے مشینوں کے قابو میں اپنے آپ کو دے رکھا ہے، کار کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو، کار کے قابو میں اپنے آپ کو مت دو، موٹر سائیکل کو اپنے قابو میں رکھو، موٹر سائیکل کے قابو میں مت جاؤ، اس نے سچ کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، یہ جو آلات ہیں جن کے اوپر تم چل رہے ہو تمہارے احساس مروت کو کچل کر کے رکھ جائے ان آلات، معلوم ہے آپ کو؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تمہارے احساس مار چکے ہیں ان مشینوں کے پیچھے، موبائل لیے بیٹھے ہیں، احساس مروت مت چھوڑو، موٹر سائیکل میں بڑی تیز رفتار 3 بجے دیکھا رات میں، حیرت، نماز کے لیے اٹھتے تو دیکھا ایک لڑکا ہے اور آواز آ رہی تھی اس میں زور زور سے ہارن بجا رہا تھا، میں نے کہا کیا مصیبت ہے 3 بجے کیوں اتنی تیزی سے جا رہا ہے، اور دیکھا تو موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے اور موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کہ سامنے کوئی بچہ آ جائے تیری پوری نگاہ تیرا پورا فوکس تیری پوری توجہ موبائل کے اوپر ہے اور موٹر سائیکل چل رہی ہے، کہیں کوئی بچہ سامنے آ جائے تو
अपने हालात दुरुस्त कर लो, कब्र तुम्हारी मुंतजिर है। ये जिस बदन के ऊपर तुम ऐसे करते हो, इसको खाने के लिए मिट्टी मुंतजिर है, कीड़े मुंतजिर हैं तुम्हारे बदन को खाने के लिए। तुम्हारी औकात क्या है? किस बात पर तुम्हें नशा हो गया है? हैं? मिट्टी की खुराक, कब्र की खुराक, औकात क्या है तेरी? जहन्नम की खुराक, सर झटकता है। एक बात बोलूं, तुम्हारी नाक से और मुंह से बहता हुआ खून और तुम्हारे कटे फटे आजा तुम्हारे माँ बाप देखने की ताकत नहीं रखते। हुदूद में रहो। और एक मशवरा दूं कि अल्लाह ने तो ये इंसान बनाया है, इंसान के हद में रहे। जानवर बनने की कोशिश मत कर, लकड़ बन गए जानवर बनना है। एक नसीहत की गई हजरत हसन बसरी की तरफ से, लड़का हंस रहा था, उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा गया। तुम्हें तो पूरा कुरान पिला दिया जाए, पूरा कुरान तुम्हारे कानों में उड़ेल दिया जाए, तुम्हारे कानों पे जू नहीं रखते, तुम्हारी रफ्तार वही बेढंगी है। जुमा का खुतबात सुनते हो, दुरूद सुनते हो, तुम्हारी जिंदगियों पर कोई असर क्यों नहीं है? वजह ये दिल ये खराब हो चुका है, जिसके बारे में कहा गया ये आग इसी दिल के ऊपर चढ़ जाए। यार, नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा। मामूली अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिल आग बर्दाश्त करेगा? ये दिल आग बर्दाश्त करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़्यादा होश के ना सुन लो। कुरान पढ़ते नहीं है तो दिल धड़के कैसे? हैं? कुरान को तर्जुमे से पढ़ो तो समझना है। हवा उड़ा रखी है। ये कुरान समझकर पढ़ने से आदमी गुमराह हो जाता है। ये शैतान ने तुम्हारे कानों में, तुम्हारे दिलों में डाल रखा है। हैं? ये डाल रखा है तुम्हारे दिलों में। बड़ी गहरी बात है। मैंने पढ़ा एक किताब मवारिदुज़्ज़मान, चलिए वो इबारत पढ़ देता हूँ। क़ाल इब्न अबी ज़ि'ब हद्दसनी मन शहिद उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ व हुवा अमीरुल मदीनती व क़रा इंदहु रजुलन इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअू हुनालिक सुबूरा फ़बका उमर हत्ता ग़लबहुल बुकाउ व अला नशीजुहु फ़क़ाम मिन मजलिसिही व दख़ल बैतहु व तफ़र्रक़ अन्नास। मवारिदुज़्ज़मान। इब्न अबी ज़ि'ब कहते हैं कि उस आदमी ने मुझे बयान किया जो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की महफ़िल में बैठा हुआ था। मन शहीदा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, और ये कौन है मालूम है? वह हुआ अमीरुल मदीना, मदीना के गवर्नर हैं। यहाँ कोई ओहदा मिल जाए ना तो अवाम की फिक्र करने के बजाय अपनी तिजोरियां भरने के चक्कर में लगा रहता है। इसके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होता है, खौफ नहीं होता है इसका। बटोर ले, बटोर ले, बटोर ले। कहाँ ले जाएगा? कितना खाएगा? कितना खाएगा? चर्चा साइजिंग चल रही है, ज़कात किधर जा रही है? गरीब तो वैसे ही दिख रहे हैं ना, पैसा किधर जा रहा है? हैं? चर्चा साइजिंग चल रही है, पैसा किधर जा रहा है? हैं? कभी तुमने गरीबों को देखा? भीख मांगती हुई औरतों को देखा? तुम क्यों ना उनको उनके पैर पर खड़ा कर देते हो? कयामत के दिन पूछ रहे हो, गर्दन नप जाएगी, गर्दन। चलाओ, साइजिंग चला रहे, पैसे कमा रहे। रमजान आता है नेकियां कमाने के लिए, दो एक दिन नजर आते हैं, मस्जिद फिर वैसी की वैसी खाली हो जाती है, वही पुराने नमाजी दिखते हैं, और फिर क्या कमाने में लग जाता? ये गर्मा गर्म, गर्मा गर्म। चलिए भाई, गर्मा गर्म। होश में आ जा, अल्लाह के बंदे, होश में आ जा। कहाँ तू खड़ा है? तू मुसलमान है? तू मुसलमान है? ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कल सी थी? तुम्हें तबशीर की नहीं, तुम्हें इंजार की जरूरत है। ये फोड़ा पक गया है, सहलाने से ठीक नहीं होगा ये, इस पर नश्तर मारे की जरूरत है। सड़ चुके हो तुम, सर से पैर तक। तुम्हें तबशीर की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंजार की जरूरत है। घोड़ा जब पक जाए तो उसे सहलाया नहीं जाता, उस पर नश्तर मारा जाता है ताकि पूरा फासिद खून बाहर निकल आए। फासिद खून निकल। इब्न अबीज़ी फरमाते हैं, उस आदमी ने कहा जो उमर इब्न अब्दुल अजीज की महफिल में बैठा हुआ था, और वो अमीरुल मदीना, वो अमीरुल मदीना, मदीना का गवर्नर है, वो हाकिम है, वो अमीरुल मदीना। महफिल जमी हुई है, 5-6 आदमी बैठे हुए। वक़ारा इंदहु रजुल,
اچانک ایک آدمی نے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. کیا؟ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا. اور جب جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ان کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے ڈال دیا جائے گا ایک طرف، وہ موت کو پکارے گا، موت کو. یدعو ثبورا، اللہ، یدعو ثبورا. اور سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. اسے ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہے. یاتیہ الموت من کل مکان، ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو. وما هو بمیت، لیکن مرے گا نہیں وہ. اس خواب و خیال میں تم ہو. زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے. وہ قبر انتظار میں ہے منو من مٹی کے نیچے تمہیں کھانے کے لیے. اور انجام ہونے والا بھاگ کہاں سکتے ہو تم؟ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ جہنم منتظر ہے، قبر منتظر ہے. بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. بھاگ کر جانو، بھاگ کر کے بتاؤ کون بھاگ کر کے بچائے؟ بڑے بڑے بادشاہ ہے عالم کے دنیا کے، جب چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں نکلتی تھی، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی. آج جن محلوں میں وہ رہ رہے تھے سانپ اور بچھو رہتے ہیں، سانپ بچھو رہتے، سب مٹ گئے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کیا تلاوت کی؟ سورہ فرقان کی آیت اذا القوا منها، ہاتھ پر باندھ کر کے جہنم کی ایک جگہ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ موت کو پکارے گا. مجھے کلاسٹروفوبیا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. کلاسٹروفوبیا کا مطلب بند جگہ کا ڈر. مجھے کسی ہوٹل میں اگر ٹھہرایا جاتا ہے تو میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کھڑکی اڑکی آس پاس ہے کہ نہیں کھلی ہوتی، یہ کھول دوں تو اس میں سے ہوا ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے صرف ایک کھڑکی اوپر لگی ہوئی ہے چھوٹی سی، اور یہ مین دروازہ بند کرنے کے بعد صرف وہی کھڑکی نظر آ رہی ہے، میں اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا. یہ کلاسٹروفوبیا ہے، یعنی بند جگہوں کا ڈر. ایسا لگتا ہے جیسے اب سانس آ رہی ہے کہ جا رہی ہے، رک جائے گی کہ چلے گی، ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے. بتائیے دنیا میں کمرے کا حال ہے، وہاں ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈال دیا جائے کسی تنگ جگہ میں، کیا حال ہے؟ کیا حال؟ بکا عمر، حضرت عمر ابن عبدالعزیز زاروں قطار رو پڑے، رو پڑے، رونے لگے. حتی غلبہ البکاء، یہاں تک کہ ان پر گریہ طاری ہو گیا. وعلی نشیجہ، اور ان کی سسکیاں بلند ہو گئی. فقام من مجلسی، مجلس میں سے اٹھ گئے. ودخل بیتہ، گھر میں داخل ہو گئے. وتفرق الناس، لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے قرآن کا اثر اور قرآن سے تاثیر لینا، قرآن کا اثر قبول کرنا. بڑا آدمی ہے، کھانے کو ہے نہیں، موٹر سائیکل پہ لیٹ کر چل رہا ہے، یہ امیر المدینہ ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ مدینہ کا گورنر ہے. یہ اتنا ڈر گیا ہے آیت کریمہ سے. مجھ سے بات مت کر، رب تعالیٰ جس کے بارے میں فرمایا مجھ سے بات مت کر. کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے کہ کون ہے ہم لوگ، کہاں کھڑے ہوئے آ کر کے، ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. انسان اپنے عملوں کو خود ذمہ دار ہے. یہ شیطان نے تمہارے دماغوں میں بات ڈال دی کہ فلاں صاحب پکڑ کر جنت میں پہنچا دے گا. لا لا لا، پتہ نہیں یہ بھوسا کس نے بھر دیا تمہارے دماغوں میں کہ فلاں بابا اور فلاں صاحب ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. کس نے کہا تم سے؟ پھر ایمان اور عمل صالح کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے ایمان اور عمل توحید کے لیے اپنی جانیں کیوں دیں؟ یہ مٹھا مٹھا کھانے کے لیے بابا پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. کسی کون بولا ہے؟ شیطان بولا ہے، شیطان بولا ہے. ایک دن ہلکا، ایک دن عذاب ٹلے نہیں، ہلکا کر دے. کہیں گے قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس سمجھانے والے رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، آئے تھے. کہیں گے جب آئے تھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات. فدعوا، تم دعا کرو، تم دعا کرو. اور یہ دعا کر کے دیکھ چکے ہیں ربنا اخرجنا منها فإنا، اور کیا جواب ملا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ریمین ڈسپائز دیئرنگ، وہیں رہو. نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہیں رہو. انکم ماکثون، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سدھر جاؤ، اپنی حرکتیں بدل ڈالو. اور جو بیٹے ہیں
جو یہ گھوم رہے ہیں سب، ان سے بولو اوقات میں آ جاؤ، تو اللہ نے تمہیں انسان بنایا، جانور مت بنو، جانور مت بنو۔ یہ جانوروں کی طرح جو حرکتیں ہو رہی ہیں، بتائیے بھیڑ کے اندر کتنی تیزی سے چلتے ہیں، ابھی کوئی بچہ سامنے آ جائے، کسی کے پیر میں لگ جائے، کہاں جا رہے ہو؟ کمپنیاں چل رہی تمہاری، اتنی بڑی کمپنی تمہاری چل رہی ہے کہ اگر 5 یا 10 منٹ لیٹ پہنچے تو کیا بگڑ جائے گا؟ اسٹنٹ کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تو ماں باپ کو پہلے دیکھنا چاہیے، پھر محلے والوں کو دیکھنا چاہیے، پھر ارباب اقتدار کو دیکھنا چاہیے۔ ارباب اقتدار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا۔ اس کے بعد پولیس انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے تمام لوگوں کی دارو کی جائے جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے، تو یہاں عذاب نہیں ٹلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور دیکھیں، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ شیء فقال عرضت علی الجنة والنار وما هو كائن ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطوا رؤوسهم فغطوا رؤوسهم ولهم حنين من البكاء۔ المدخل الى السنن الكبرى للبيهقي، المدخل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات آپ کے علم میں آئی، صحابی صحابی ہوتا ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا مل کر کے آج ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ایک صحابی کی طرف سے کوئی بات آپ تک پہنچی، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ شیء، کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات پہنچی، آپ نے فرمایا میرے اوپر جنت پیش کی گئی، میں نے جنت دیکھی ہے، والنار، میرے اوپر جہنم پیش کی گئی ہے، میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، وما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا وہ بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھی مجھے پتا ہے، اللہ نے مجھے بتایا، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو کم رو زیادہ، اتنا سننا تھا، فغطوا رؤوسہم، صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر ڈھانک لیے، وَلَهُمْ حَنِينٌ مِّنَ الْبُكَاءِ، صرف سسکیاں ہی سسکیاں نظر آ رہے تھے، یہ تھے صحابہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، صحیح دین، توحید اور اعمال صالحہ ہم تک پہنچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے لیے مینار نور، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے ہدایت کا چراغ، ایمان کا معیار مطلق، ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا تو تم ہنسو کم رو زیادہ۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے سروں کو ڈھک لیا اور صرف سسکیاں ہی سسکیاں، روئے ہو کبھی؟ تو رونے کی فرصت کہاں ہے تمہیں؟ تم کو ہوٹلوں کی گردش سے فرصت نہیں، تم رو گے کیا؟ تمہارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں تمہارے دل، تو رو گے کیا؟ بھاری ہے۔ اور یہ اٹھتے ہیں اس وقت، گھر چلو، ماں باپ بھی اس منحوس کو گھر میں لے نکلے تیار، اس نحوست کو گھر میں رکھتا ہے تو انہیں ساری برکتیں ختم ہو جائیں، ساری برکتیں تو تم ختم کر رکھی ہے نماز کو چھوڑ کر کے، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی، توحید کو سیکھو کہ توحید اصل میں ہے کہ اس لیے کہ توحید بنیاد ہے، اگر آپ کے پاس توحید نہیں، کتنے بھی اعمال کرتے جاؤ، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت میں توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، توحید کے علاوہ اگر شرک لے کر کے گئے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم جہنم بچ سکو، ہمارے تو انتظار میں ہے، ہمارے انتظار میں، اتنا رویا جائے، اتنا بولا جائے کم ہے، بس یہ ہے یا سنو کم، عمل زیادہ کرو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔